نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَیْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک، ونقص، اور کمی، من الاموال، مال، والانفس، اور جانوں سے، والثمرات، اور پھلوں سے، وبشر، اور خوشخبری دیں، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ روٹ ورڈ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو۔ والا نبلون، کتنی تاکیدیں ہیں؟ واو کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے، لام تاکید کے لیے، اور نون پر شدت، شد تاکید کے لیے، تاکید در تاکید، اور ضرور با ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بلا سے ہے، بلا آزمائش، مصیبت کو کہتے ہیں۔ بشیء، ساتھ کسی چیز کے، من الخوف، خوف میں سے، والجوع، اور بھوک، خوف کس کو کہتے ہیں؟ فیر کو، بھوک ہنگر کو، کھانے کی طلب پیدا ہونا، ونقص، اور کمی، نقص کمی کو کہتے ہیں، من الاموال، اموال میں سے، مال کی جمع ہے، والانفس، اور جانیں، نفس کی جمع ہے، والثمرات، اور پھل، ثمرۃ کی جمع ہے، پیچھے پڑھ چکے ہیں، وبشری، اور خوشخبری دے دو، ایسی خبر سنانا جس سے انسان کا چہرہ کھل جائے۔ بشارت کون سی خبر ہوتی ہے؟ جس سے انسان کا چہرہ کھل اٹھے۔ الصابرین، صابرین کس کی جمع ہے؟ صابر کی، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، امتحان لیں گے تمہارا۔ یہ اللہ نے خود ہی بتا دیا، دنیا میں آئے ہیں تو امتحان تو ضرور ہوگا، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد، مطلب یہی ہے۔ زندگی موت اس نے دی، بنائی کس لیے؟ کہ تمہارا امتحان لے۔ چیک کیا جا رہا ہے کہ کون جنت کے قابل ہے، کس چیز میں آزمائش ہوئے گی؟ 5 چیزوں میں آزمائش ہوگی۔ مصائب خمسہ، خمسہ کہتے ہیں 5 کو۔ کون سے مصائب خمسہ ہیں؟ 5 مصیبتیں کون سی ہیں؟ بشیء، کسی بھی چیز کے ساتھ، تھوڑی یا زیادہ، من الخوف، خوف میں سے۔ نمبر 1، خوف۔ خوف کی قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں حقیقی خوف اور کچھ ہوتے ہیں وہمی خوف، یعنی ہمارے ذہن کی تخلیق کس کس چیز سے ہم ڈرتے ہیں؟ اندھیرے سے، سانپ بلی سے، کتے سے، چھپکلی سے، جن بھوت، اور مستقبل کے حالات سے، دنیا کے حالات سے، لوگوں سے، مرنے سے۔ کتنے خوف ہیں؟ اگر آپ لسٹ بنائیں تو ایک وقت لگے گا۔ اور کچھ تو ہر وقت شیطان دل میں خوف پیدا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آزمائے ضرور جاؤ گے تو تم سب سے پہلی چیز جو ہے وہ خوف ہے۔ ذرا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، ہوش سنبھالنے لگتا ہے، سب سے پہلے جس چیز میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے خوف۔ لیکن حقیقت میں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور باقی طبعی خوف ہیں۔ سانپ کا ڈرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سانپ سے ڈر گئے تھے، تو یہ انسان کے اندر ہے، آزمائش ہے نا انسان کی، اس لیے خوف کا احساس رکھا گیا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ والجوع، اور بھوک سے۔ آزمائش، بھوک کیا ہے؟ پیٹ کا کھانے سے خالی ہونا، اس کھانے کی چاہت کی شدت سے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ بھی ہو لیکن اشتہا
نہیں ہوتی، انہیں کوئی بھوک نہیں ہوتی اور ویسے بھی سروائیو کرتے ہیں، اور کچھ لوگ صبر نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی تو انسان کے پاس کھانا ہوتا نہیں، قحط ہوتی ہے، کبھی یہ کہ پیسے نہیں ہوتے، کبھی انسان بیمار ہو جاتا ہے، کھانا گھر میں رکھا ہو، پیسے بھی ہیں، کھا نہیں سکتا، بعض تکلیف حلق میں ہو جاتی ہے، کھانا نگلا نہیں جاتا، بعض السر میدا ہو جاتا ہے، میدے میں ہو جاتا ہے، تو طرح طرح سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی سے، جیسے بزنس ڈاؤن ہو گیا، ختم ہو گیا، سیل زیادہ نہیں ہوئی، قحط یا اسی طرح کوئی چوری ہو گیا، تو کوئی ڈیمیج ہو گیا، کچھ ٹوٹ گیا، اور مال کی جمع ہے اموال، مال میں کیش بھی آتا ہے، چیزیں بھی آتی ہیں اور جانور بھی آتے ہیں۔ 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا یوز ہوتا ہے، کبھی جانور مر گئے، کبھی گھر کا سامان چلا گیا، نقدی بھی، کرنسی بھی چلی گئی۔ والانفس، اور نفسوں کی کمی، انفس نفس کی جمع ہے، اور نفس کس کو کہتے ہیں؟ جان کو، اور جان میں کمی کس طرح آتی ہے؟ جیسے بیماری اور موت، بیماری میں کبھی وبائی امراض پھیل جاتی ہے، اور کبھی ہلاکت خیز بیماریاں، تو یہ کمی ہوتی رہے گی، اس کا نقصان بھی ہوگا۔ بس ثمرات اور پھلوں کی کمی، بعض پھل آتے ہی کم ہیں، پیداوار کم ہو جاتی ہے، کبھی آتے ہیں لیکن خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ الثمرات کا لفظ اولاد کے لیے بھی آتا ہے، اولاد کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بچے بیمار ہوتے ہیں، کبھی ویسے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صابرین کو، جب ڈر لگے، جب مال کھو جائے، جب بیماری آ جائے، جب کوئی کمائی ہو، اور جب کوئی کمائی ہوئی چیز، اولاد یا پھل میں سے کمی ہو جائے، اس وقت انسان نیگیٹو باتیں نہ کرے، غلط رویے اختیار نہ کرے، مسائل کے حل کے لیے غلط طریقے اختیار نہ کرے۔ ایسے لوگ جو ٹھہر جائیں، انتظار کریں اس بات کا کہ حالات بدل جائیں گے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، یہ صرف عام انسانوں پر نہیں آتی، پیغمبروں پر بھی آئی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اللہ اتنا زیادہ اس کو آزماتا ہے۔ قرب کا ذریعہ بنتی ہے آزمائش، جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی، اور جو ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض۔ صابرین کون ہے؟ جو تکلیفوں پہ صبر کرے، ان کی یہ صفت بتائی گئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اگلی آیت نمبر 156 میں بھی یہ بتائی ہے صفت، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔